بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام ہند ہے اور کنیت سلمہ ہے، مگر یہ اپنی کنیت کے ساتھ ہی زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے باپ کا نام حذیفہ اور بعض مورخین کے نزدیک سہیل ہے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ان کی والدہ عاتکہ بنت عامر ہیں۔ ان کا نکاح پہلے حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی اعلان نبوت کے بعد جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے تھے، اور سب سے پہلے ان دونوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ پھر یہ دونوں حبشہ سے مکہ مکرمہ آ گئے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ پر کجاوا باندھا اور حضرت بی بی سلمہ اور اپنے فرزند سلمہ کو کجاوا میں سوار کر دیا، مگر جب اونٹ کی نکیل پکڑ کر حضرت ابو سلمہ روانہ ہوئے تو حضرت سلمہ کے میکے لے بنو مغیر دوڑ پڑے، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے خاندان کی اس لڑکی کو ہرگز نہیں جانے دیں گے، اور زبردستی ان کو اونٹ سے اتار لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانی لوگوں کو بھی طیش آ گیا، اور ان لوگوں نے غضبناک ہو کر کہا کہ تم لوگ سلمہ کو محض اس بنا پر روکتے ہو کہ یہ تمہارے خاندان کی لڑکی ہے، تو ہم اس کے بچے سلمہ کو ہرگز تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے، اس لیے کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے بچے کو اس کی ماں کی گود سے چھین لیا، مگر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ ترک نہیں کیا، بلکہ بیوی اور بچہ دونوں کو چھوڑ کر تنہا مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت بی بی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر اور اپنے بچے کی جدائی پر صبح سے شام تک مکے کی پتھریلی زمین میں کسی چٹان پر بیٹھی ہوئی تقریباً 7 دنوں تک زار و قطار روتی رہیں۔ ان کا یہ حال دیکھ کر ان کے ایک چچا زاد بھائی کو ان پر رحم آ گیا، اور اس نے بنو مغیرہ کو سمجھا کر یہ کہا کہ آخر اس مسکینہ کو تم لوگوں نے اس کے شوہر اور بچے سے کیوں جدا کر رکھا ہے؟ تم لوگ کیوں نہیں اس کو اجازت دے دیتے کہ وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر اپنے شوہر کے پاس چلی جائے؟ بالآخر بنو مغیرہ اس پر رضامند ہو گئے کہ یہ مدینے چلی جائے۔ پھر حضرت سلمہ کے خاندان والے بنو عبد الاسد نے بھی بچے کو حضرت سلمہ کے سپرد کر دیا، اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو گئی اور اکیلی مدینے کو چل پڑی۔ مگر جب مقام تنعیم میں پہنچی تو عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی، جو مکے کا مانا ہوا ایک نہایت ہی شریف انسان تھا۔ اس نے پوچھا کہ سلمہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کیا تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے؟ حضرت سلمہ نے درد بھری آواز میں جواب دیا کہ نہیں، میرے ساتھ اللہ اور میرے اس بچے کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ کی رگ شرافت پھڑک اٹھی، اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم، میرے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ تمہاری جیسی ایک شریف زادی اور ایک شریف انسان کی بیوی کو تنہا چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کر اس نے اونٹ کی مہار اپنی ہاتھ میں لے لی اور پیدل چلنے لگا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف کسی عرب کو نہیں پایا۔ جب ہم کسی منزل پر اترتے تو وہ الگ کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا اور میں اپنے اونٹ کے پاس سوتی رہتی۔ پھر روانگی کے وقت جب میں اپنے بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو جاتی تو وہ اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنے لگتا۔ اس طرح اس نے مجھے قبا تک پہنچا دیا، اور وہاں سے وہ یہ کہہ کر مکہ چلا گیا کہ اب تم چلی جاؤ، تمہارا شوہر اسی گاؤں میں ہے۔ چنانچہ حضرت سلمہ اس طرح بخیریت مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ یہ دونوں میاں بیوی عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہنے لگے، مگر 4 ہجری میں جب ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو باوجود یہ کہ ان کے چند بچے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا، اور یہ اپنے بچوں کے ساتھ کاشانہ نبوت میں رہنے لگی اور المومنین کے معزز لقب سے سرفراز ہو گئی۔ حضرت بیوی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن و جمال کے ساتھ ساتھ عقل و فہم کے کمال کا بھی ایک بے مثال نمونہ تھی۔
امام الحرمین کا بیان ہے کہ حضرت سلمہ کے سوا کسی عورت کو نہیں جانتا کہ اس کی رائے ہمیشہ درست ثابت ہوئی ہو۔ صلح حدیبیہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی قربانیاں کر کے سب لوگ احرام کھول دیں اور بغیر عمرہ ادا کیے سب لوگ مدینے واپس چلے جائیں، کیونکہ اس شرط پر صلح حدیبیہ ہوئی ہے، تو لوگ اس قدر رنج و غم میں تھے کہ ایک شخص بھی قربانی کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ اکرام کے اس طرز عمل سے روحانی کوفت ہوئی اور آپ نے معاملہ کا حضرت بی بی سلمہ سے تذکرہ کیا تو انہوں نے یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی سے کچھ بھی نہ فرمائیں اور خود اپنی قربانی ذبح کر کے اپنے احرام اتار دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کھول دیا ہے۔ سب صحابہ اکرام مایوس ہو گئے کہ اب حضور صلح حدیبیہ کے معاہدے کو ہرگز نہ بدلیں گے، اس لیے سب صحابہ نے بھی اپنی اپنی قربانیاں کر کے احرام اتار دیا اور سب لوگ مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ حسن و جمال اور عقل و رائے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث میں بھی ان کی مہارت خصوصی طور پر ممتاز تھی۔ 378 حدیثیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں اور بہت سے صحابہ تابعین حدیث میں ان کے شاگرد ہیں، اور ان کے شاگردوں میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ مدینہ منورہ میں 84 برس کی عمر پا کر وفات پائی اور ان کی وفات کا سال 53 ہجری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع میں ازواج مطہرات کے قبرستان میں مدفون ہوئی۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ ان کے وصال کا سال سن 59 ہجری ہے، اور ابراہیم حربی نے فرمایا کہ 62 ہجری میں انتقال ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ سن 63 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ہمارا دلکش اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔